السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، لہذا آج میں آپ تمامی حضرات کو شیطان کی تاریخ اور شیطان نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں پر کتنی عبادت کی ہے اور کیا کیا بنا ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت سے نکال دیا اور ابلیس بنا دیا۔ اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا سجدہ کرو، سب نے کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، اکڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو میں آج آپ تمامی حضرات کو شیطان کی تاریخ بتا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری پوری ویڈیو کو دیکھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم تمامی حضرات اتنی عبادت اللہ کی نہیں کر پاتے، بندگی نہیں کر پاتے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت، اللہ کا خوف جلوہ گر ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کی مغفرت ضرور عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور فالو کریں گے اور دوسروں تک شیئر بھی کریں گے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کو سنیں اور ان پر غور کریں کہ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، یعنی کہ فرشتوں کے ساتھ سردار بن کر کے شیطان رہا۔ پھر اس کے بعد 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، یعنی کہ جنت کا خزانچی، دیکھ بھال جنت کا خزانچی رہا۔ پھر 30,000 سال تک مقبرین کا سردار رہا، یعنی 30,000 سال تک مقبرین کا سردار رہا، پھر بھی اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ کتنے؟ 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت سے نکال دیا اور ابلیس قرار دے دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اب ہو جاؤ کافروں میں سے۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ تو پہلے اب اس کے نام کیا کیا تھے؟ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، یعنی کہ عابد کے مطلب ہوتے ہیں عبادت کرنے والا، پرہیزگار، متقی۔ اور دوسرے آسمان پر زاہد نام تھا، اور تیسرے آسمان پر عارف نام تھا، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر خزانہ، اور ساتویں آسمان پر عزازیل نام تھا اس کا۔ یہ 7 آسمان ہیں، ساتوں آسمان پر اس کے نام الگ الگ تھے، مگر اب اس کا قیامت تک کیا نام ہے؟ اب قیامت تک اس کا نام ابلیس رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو،
اس نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا یعنی اکڑ گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا من الکافرین، اب ہو جا تو کافروں میں سے۔ تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ بھلا سوچو کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، پھر بھی ہم لوگ نماز کے قریب نہیں جاتے۔ کبھی وقت ملتا ہے جمعے کے دن پہنچ جاتے ہیں، یا کبھی دل گوارا کیا تو پہنچ گئے۔ اللہ نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، ہم کون کون سی باتوں پر عمل کرتے نہیں۔ ہم اللہ کا صدق دل سے شکریہ نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے حکم کی تعبیر کرو، اللہ کا حکم مانو، اور اللہ کا حکم سر آنکھوں سے لگاؤ، اور نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اور نماز کے لیے مسجدوں کے قریب آؤ، اللہ کی عبادت کرو، نبی پر درود پڑھو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ہم لوگوں کو اللہ اپنے پیارے محبوب کا دیدار عطا فرما کر ہم تمامی حضرات کی مغفرت فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری پوری ویڈیو کو دیکھ چکے ہوں گے، اب آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔